محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے زوال ابجد دولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی عزیز الصلاة وفی کل لسان ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل وعین حتی تسکنہ ورزق طاعا و تمتع فیہ طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا فاطمتی عیسینی امانتی ادرکنی بحق بالفضل العباس علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم ایک نعبد و ایک نستعین. الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ سبحان اللہ محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیۃ التکمیل والکمال. ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا. ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. بلند تر صلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا زادی سے عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. میری آقا زادی خوشنودی جناب سیدہ ہمیں اس عزاداری میں اجر کی صورت میں عطا فرمائے. میرے آقا و مولا ہمیں عقیدہ ولایت عقیدہ عذاب استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمارا شمار مولا کے نوکروں چاکروں میں فرمائے. ہمیں مولا کا قرب نصیب فرمائے اور مولا کی دوری سے بچائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے. عشرہ محرم کی دوسری مجلس آپ کی توجہات کی نظر ہے. خداوند متعال قرآن مجید میں اپنی ولایت اپنے رسول کی ولایت اور اولی الامر کی ولایت کا ذکر کر رہا ہے. انما ولیکم اللہ. بے شک انما کلمہ حصر ہے. تحقیق تمہارا اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ کو ولی ماننے پہ امت مسلمہ کے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سے کوئی فرقہ آپس میں اختلاف نہیں رکھتا. مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں وہ اللہ کو ولی مانتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ولی ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ مدبر اللیل والنہار ہے, اللہ بمثل و بمثال ہے.
اس عقیدے تک ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کہ ہم بھی اسی عقیدے ہی کو رکھتے ہیں، لیکن وہ اس سے آگے یہ کہتے ہیں کہ ولایت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کی اس آیت کی خود نفی کر رہا ہے، جب خود وہ خدا کہہ رہا ہے کہ ولایت صرف میرے لیے نہیں ہے۔ میں نے پہلی 2 مجالس میں آپ کے سامنے گزارش کی کہ ولایت اختیار کو کہتے ہیں۔ ایک اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی اختیار اللہ رسول کو دیتا ہے اور وہی اختیار آئمہ کو دیتا ہے، اسے ولایت کہتے ہیں۔ مثلا میں نے کل آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی کہ خدا کہتا ہے کہ اللہ وہ ولی ہے جو موت دیتا ہے۔ اس آیت پہ سب کا یقین ہے کہ موت اللہ دیتا ہے۔ دوسری طرف عقیدہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ ہے جسے اسرائیل کہتے ہیں، یہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب مارتا اللہ ہے تو فرشتہ کیوں آتا ہے؟ اگر موت اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، تو روح قبض کرنے کے لیے وہ اسرائیل کو کیوں بھیجتا ہے؟ آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ خود خدا بندے کے سرحانے کھڑا ہو، میں تجھے مارنے کے لیے آیا۔ مارتا وہ ہے، روح اسرائیل، رازق وہ ہے، میکائیل بانٹتا ہے، مالک وہ ہے، اسرافیل سور پھونکے گا، خالق وہ ہے، لیکن جبریل اس کے پیغام کو لے کے زمین تک آتا ہے۔ تو اب اگر ہم علماء کرام سے پوچھیں یہ اسرافیل، یہ اسرائیل، یہ میکائیل، یہ تمام ملائکہ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں سبب بنایا ہے، اللہ نے انہیں سبب بنایا ہے، تو اس لیے جناب جبریل کے پاس بھی اختیار ہے، میکائیل کے پاس بھی اختیار ہے، اسرافیل کے پاس بھی اختیار ہے، اسرائیل کے پاس بھی اختیار ہے۔ اور لیکن جب انہی ملائکہ کی بات آتی ہے تو امت مسلمہ کا ہر فرقہ کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ اس کا مطلب آپ اتنا تو مان گئے ہیں کہ اللہ جب بھی اختیار دیتا ہے کسی علیہ السلام کو دیتا ہے۔ مولا حسین عزت دیتا ہے، خدا جب بھی اختیار دیتا ہے کسی نہ کسی علیہ السلام کو دیتا ہے۔ خدا نے علیہ السلام کو سبب بنایا۔ کوئی بھی اگر کوئی یہ کہے کہ موت اسرائیل دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو اللہ کہے۔ اسرائیل اللہ نہیں، اللہ کا سبب ہے۔ میکائیل اللہ نہیں، اللہ کا سبب ہے۔ اسرافیل اللہ نہیں، اللہ کا سبب ہے۔ اور ان تمام فرشتوں کے یہ تو وہ نام ہیں ملائکہ کے جو ہمیں آتے ہیں۔ ان گنت فرشتے ایسے ہیں جن کے نام بھی ہمیں نہیں آتے۔ کسی کے ہاتھ میں سورج کی ڈور، کسی کے ہاتھ میں ہوا کا حکم۔ کائنات کے ہر ذرے پہ خدا نے کسی نہ کسی فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ یہ جتنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں، کس کے اختیار استعمال کیے؟ اللہ کے دیے ہوئے اختیار۔ اللہ کا دیا ہوا اختیار استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ وہ مخلوق میں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اور جتنے فرشتے یہ نظام چلا رہے ہیں، ان سب کے اوپر جو سردار بنایا ہے وہ سید الملائکہ جبریل کو بنایا ہے۔ کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے کہ اللہ نے جب فرشتوں کا سردار بنانا تھا تو خدا نے فرشتوں سے کہا ہو کہ بیٹھ کے مل کے کسی ایک کو چن لو۔ نا انصاف کے ساتھ جملہ سنیے گا، خدا نے کسی قرآن کی آیت میں کہا ہو دیکھو یہ نظام تو میں نے چلانا ہی تھا، تو میں ان گنت فرشتے بنا بیٹھا تھا، تو فرشتوں ہی کا سردار چننا تھا، تو میں نے ملائکہ سے کہا اکٹھے ہو کے کسی کو بیٹھ کے ان میں سے ایک کو سردار چن لو۔ خدا نے کہا نہیں، ان کی جرت کیا ہے کہ یہ اپنا سردار چنے، ان کا سردار میں بناؤں گا اور انہیں ماننا پڑے گا۔ جو مانے گا تو پھر رہا رہے گا، اگر نہیں مانے گا تو میں ملائکہ کی سب سے نکال دوں گا۔ پھر مولوی غیرت کر، جب علیہ السلام اپنا سردار نہیں چن سکتے تو رضی اللہ اپنا سردار کیسے چن سکتے؟
जब अलैहिस्सलाम के पास ये इख्तियार नहीं है, अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया कि तुम अपनी मर्जी से किसी एक को रहबर चुन लो, फरमाया चुनूंगा मैं। फरिश्तों में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। खुदा ने कहा जिब्राइल तुम्हारा सरदार इसे मानो, सब ने जिब्राइल की सरदारी को मान लिया। आज तक मलाइका में फिरके नहीं बने। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, मलाइका में कोई 73 फिरके नहीं। फिरके क्यों नहीं बने? सरदार एक है। इसका मतलब अल्लाह के बनाए हुए को अगर सारे मान लेते तो फिरके नहीं बनने थे। इसलिए तो मदीने के मिंबर पे बैठ के रसूल ने अली का माथा चुन के कहा था, या अली अगर सारी दुनिया तेरी मोहब्बत में जमा हो जाती, खुदा को दोज़ख पैदा करने की जरूरत ही नहीं। जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज कहने लगा हूं, अल्लाह ने जन्नत बनाई थी, सिर्फ जन्नत। जहन्नम अल्लाह ने बनाई नहीं, अली के दुश्मनों ने बनवाई है। खुदा ने तमाम मलाइका में से एक को सरदार बनाया और उसको कहा कि इसकी सरदारी को मानो और इसकी अताअत करो। अब मैं फिर पीछे आऊंगा और फिर बात को लेके आगे बढ़ूंगा। कायनात का निजाम चल रहा है सबब की वजह से। वो असबाब कौन है? वो असबाब एक एक फरिश्ता, एक फरिश्ता कोई सबब, दूसरा फरिश्ता दूसरा सबब, तीसरा फरिश्ता तीसरा सबब। ये जितने फरिश्ते सबब बन के कायनात के निजाम को चला रहे हैं, इनके ऊपर जो सरदार है वो जिब्राइल है। कहां भोली दुनिया बैठ के आले मोहम्मद को सोच रही है, जो कायनात का सारा निजाम चला रहे हैं, उनका सरदार जिसके दरवाजे पे दर्जी बन के खड़ा है। कभी दर्जी बन के, कभी दर्जी बन के आता है, कभी रोटियां मांगने के लिए आता है, कभी चक्की चलाने के लिए आता है। और ये कौन है? ये सबब, जितना सबब है कायनात का, उनका सरदार है। इसका मतलब है कि निजाम परवरदिगार चलाने वाले फरिश्तों का सरदार, जिनको अपना सरदार माने। हद हो गई है दुश्मनी आले मोहम्मद की, हद हो गई है अली वलीउल्लाह के बुग़्ज़ की। मानने पे आए तो नौकर का इख्तियार मान ले, ना माने तो सरदार का इख्तियार ना माने। खुदा ने कहा इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है। मेरे मालिक तूने अपनी विलायत क्यों मनवाई जबकि सारे मान रहे थे कि तू वली है? खुदा ने कहा कि मुझे विलायत मनवानी कोई और थी। अपनी विलायत पहले तज़किरा करके इन्हें आदत डाल रहा हूं कि इन्हें किसी को वली मानने की आदत पड़ जाए। आदत अच्छी हो या बुरी हो, मुश्किल से जान छोड़ती है। खुदा ने अपनी विलायत का चस्का दिया है कि मुझे तो मानेंगे ना सारे, मुझे माने, अगला वली मैं खुद ही मनवा लूंगा। खुदा ने कहा इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है। सब ने कहा बेशक तू ही हमारा वली है। उसने आयत यहाँ पे रोकी नहीं, उसने कहा रसूल भी वली है। आज पूरे मजहब इस्लाम को जांच के देख लो, ला इलाहा पे झगड़ा नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे झगड़ा है अली वलीउल्लाह पे। अब उनसे आज इसी सवाल का जवाब होगा और इसी पे आज की गुफ्तगू रुक जाएगी। आखिर उम्मत को अली वलीउल्लाह ही से इख्तिलाफ क्यों है? अगर इख्तियारात से इख्तिलाफ होता तो नबी को जो इख्तियार हुए थे उनसे भी इख्तिलाफ करते। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि ये मलाइका के इख्तियारात मानते हैं। मैं मलाइका की बात कर रहा हूं, आप खामोश हैं, मैं इससे आगे जाऊं। ये मानने पे आए तो इब्लीस के इख्तियार भी मान लेते हैं। हाँ, इनसे पूछो कि यहाँ पे इस टाइम नॉर्थहैम्पटन पे
اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو اسے کس نے گمراہ کیا؟ کہتے شیطان نے. پاکستان میں شیطان نے، امریکہ میں شیطان نے، افریقہ کے جنگلوں میں کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے. مولوی صاحب یہ ایک شیطان ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے. کہہ رہے جی ہاں جی اسے اللہ نے طاقت دی ہے، وہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. ڈوب کے مر جا. اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا. جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے اللہ طاقت دے سکتا ہے. اور یہ بھی سارے مانتے ہیں کہ ابلیس کی طاقت ذاتی نہیں، اللہ کی دی ہوئی، اور اللہ کی دی طاقت کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے. یہ شیطانوں کے ہاں صفت پائی جاتی ہے. جس سے طاقت لیتے ہیں اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. جملہ اور اثار کر دوں، جس کا کھاتے ہیں طاقت بھی اللہ سے لی، استعمال بھی اللہ کے خلاف کر رہا ہے. ماننے پہ آئیں تو ابلیس کے اختیار کو. میرا بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ جو مولوی علی کے اختیار نہیں مانتا اسے کو بند کمرے میں سامنے بٹھا کے ابلیس کے اختیار پڑھو. اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم گھر سے نکلے اور حضرت ابراہیم نے گھر سے جاتے ہوئے کہا کہ اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کا تذکرہ ماں سے نہ کرنا. پوری کہانی لکھی ہوئی ہے. یہ خدا نے جو نبیوں کی کہانیاں لکھی ہیں یہ کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں لکھی کہ ذرا کتاب کا حجم زیادہ ہو جائے، کتاب بڑی ہو جائے. نہیں، نصیحتوں کے لیے لکھی. خدا نے ابراہیم کی پوری کہانی لکھی. خدا نے کہا کہ ابراہیم کو میں نے جب گھر سے بھیجا تو ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن اس خواب کا تذکرہ ماں سے نہ کرنا، کیونکہ میں نے اس قربانی کو پورا کرنا ہے اور کہیں ماں تجھے روک نہ لے. اور ساتھ ہی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ابراہیم اسماعیل کو لے کے آئے تو دروازے پہ دستک ہو گئی اور ہاجرہ سے آ کے کسی اجنبی نے کہا کہ ابراہیم کی بیوی ابراہیم تیرے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے جا رہا ہے. اب مجھے مولوی مسجد کے صحن کے اندر کھڑا ہو کے باوضو ہو کے بتائے جو خواب نبی نے بیوی کو نہیں بتایا ابلیس کو کیسے پتا چلا؟ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اجنبی آیا تھا یہ کوئی بندہ نہیں تھا، یہ ابلیس تھا جو بندے کے روح میں گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا. آیا گمراہ کرنے کے لیے تھا، وہ ہوئی نہیں. یہ لکھا ہوا سارے مفسرین نے لکھا ہوا ہے آیا گمراہ کرنے تھا ابراہیم کی بیوی کو، وہ نہیں ہوئی. اس کو عادت پڑی تھی نوح کی بیوی کی. اس کے ذہن میں لوط کی بیوی تھی کہ وہ بھی تو نبیوں کی بیویاں تھی نا، گمراہ ہو گئی تھی، تو لہٰذا ابراہیم کی بیوی کو بھی گمراہ کرتا ہو. لیکن اس بدبخت کو نہیں پتا تھا کہ نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو جاتی ہیں، معصوموں کی مائیں گمراہ نہیں ہوتی. وہ صرف نبی کی بیوی نہیں تھی، وہ حجت کی ماں بھی تھی. نبی کی بیوی گمراہ ہو سکتی تھی، معصوم کی ماں گمراہ نہیں. اس لیے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو تو خدا حجتوں کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے. کیونکہ خدا نے ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ نوح کی بیوی کو اولاد دی تھی اور وہ بیٹا نافرمان نکلا، اور آج تک سارے کہہ رہے ہیں نوح کا بیٹا نافرمان، نوح کا بیٹا نافرمان. تربیت ماں نے کی تھی، الزام نبی پہ آ گیا. آج تک مجھے بتائیں کہ کبھی کسی نے نوح کی بیوی کا نام لیا؟ نوح کی بیوی کا نام رابطہ، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کا بیٹا نافرمان. جب بھی بات نوح کا بیٹا نافرمان، نوح کا بیٹا نافرمان. خدا نے کہا حد نہیں ہو گئی؟ تربیت ماں نے ٹھیک نہیں کی، الزام نبی پہ آ گیا. خدا نے اس تجربے کے بعد پھر فیصلہ کر لیا تھا کہ نبی کی ایسی بیوی کو اولاد دینی ہی نہیں ہے. آپ چپ بیٹھے، آپ خاموش بیٹھے. تربیت ماں ٹھیک نہیں کرتی، تربیت ماں اچھی نہ کرے، الزام میرے نبی پہ آ جائے. تو اب یہاں پہ ابلیس کو کس نے بتایا تھا کہ ابراہیم کیا کرنے جا رہا ہے؟
جب مولوی سے پوچھا کہ شیطان کو کیسے پتا چل گیا، کہنے لگا جی اس کے پاس اتنی رسائی ہے، یہ نبیوں کے مزاج جانتا ہے۔ اچھا ابلیس نبوت کا مزاج سمجھ سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ماننے پہ آئے تو ابلیس کے اختیار کو مان لے۔ میرے مالک تو نے اپنی ولایت منوا، صرف اپنی کیوں منوا رہا ہے؟ فرمایا علی کی ولایت منوانے کے لیے۔ جھگڑا لا الہ الا اللہ پہ نہیں، جھگڑا محمد رسول اللہ پہ نہیں۔ یہ پوری دنیا کو اختلاف علی ولی اللہ پہ کیوں ہوا؟ آئیں آج اسی گفتگو اسی مرحلے پہ روکتے ہیں، اختلاف علی ولی اللہ کی وجہ کیا ہے؟ رسول نے مکہ میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ کن کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے؟ جن میں ایک ایک گھر میں کئی کئی خدا ہے، ان کے درمیان کھڑا ہو کے رسول کہہ رہا ہے کہو ایک ہے۔ اگر رسول یہ کہتے نا کہو اللہ ہے تو اتنا جھگڑا مکے میں نہیں ہونا تھا۔ انہیں اللہ کو خدا ماننے میں اختلاف نہیں تھا، یہ سمجھئے، یہ عرب کا مزاج سمجھئے۔ انہیں یہ نہیں تھا کہ ہم محمد ابن عبداللہ کے خدا کو کیوں مانیں، جب وہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مان لیتے تھے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اور ان کا یہ اتنے بھی اپنے عقیدے میں پکے نہیں تھے کہ یہ اپنے بتوں کو چھوڑتے نہیں تھے، یہ اپنے بتوں کو چھوڑ کے کسی دوسرے قبیلے کا بت بھی پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ اپنے عقیدے پہ اتنے پکے نہیں تھے، ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی کہ رسول کہے کہ اللہ کو مانو۔ جھگڑا کس بات پہ ہو گیا تھا؟ رسول کہتے تھے صرف اسے مانو، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے دیکھ تو ہمارے درمیان رہا ہے، تیرا باپ دادا مکہ کا رہنے والا ہے، ہم نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں، اپنا اللہ منوانا ہی ہے تو بیٹھ کے ایسے طے کر لیتے ہیں، تو ہمارے مان لے ہم تیرا مان لیتے۔ میں مزاج پڑھ رہا ہوں، میں اسلام کی ابتدا پڑھ رہا ہوں، اس نے کہا تو ہمارے خداؤں کو مان، ہم تیرے خدا کو مانے۔ نبی نے فرمایا یہ میرا مذہب ہے ہی نہیں، میرے مذہب کا قانون ہے پہلے لا کہو، پہلے انکار کرو۔ اگر اس دور میں بھی کوئی آج کا اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوتا تو وہ یقیناً نبی کو مشورہ دے دیتا یا رسول اللہ کمیونٹی ایک جگہ پہ رہ رہی ہے، حالات بڑے اچھے چل رہے ہیں، مکہ کا ماحول خراب ہو جائے گا، ہر گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی، یا رسول اللہ ہم اپنے باپ دادا کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں، کیا ضرورت ہے ماحول خراب کرنے کی؟ انسانیت کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ لیکن رسول نے وہاں کا کہا تھا، جو خلق عظیم کا مالک تھا، جو اتحاد امت کا مظہر تھا، اسے سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ اسے کہا اگر تو تم نے کلمہ پڑھنا ہے تو دیکھو میں جبرن کلمہ نہیں پڑھواؤں گا، میں تلوار لے کے تمہارے گھروں پہ نہیں جاؤں گا، میں تمہارے گھروں پہ حملہ نہیں کروں گا۔ اگر کلمہ پڑھنا چاہو تو پھر ایک ہی شرط ہے، ان پہ لعنت کرنی ہوگی، اسے ماننا پڑے گا، ان پہ لعنت کرنی ہوگی، انہیں ماننا پڑے گا۔ اس کا مطلب اسلام کا اصول ہے ایک سچے کو ماننے کے لیے کئی جھوٹوں پہ لعنت۔ رسول نے تو نہیں کہا نا لا نہیں، پہلے ان کا انکار کرو، چھوڑو انہیں۔ جھگڑا یہاں پہ شروع ہو گیا۔ جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے انہیں کیوں چھڑوا رہا ہے؟ فرمایا انہیں چھوڑنا پڑے گا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ سچے کو بھی مانو جھوٹے کو بھی مانو، انہیں چھوڑو اسے مانو۔ اب کہو گے لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ مان چکے تھے، محمد رسول اللہ پڑھ چکے تھے، وہ سامنے آتا نہیں تھا، اللہ تو سامنے نہیں آیا نا، اپنی توحید منوانے کے لیے تو وہ اترا ہی نہیں، اپنی توحید منوانے کے لیے وہ نہیں اترا، وہ سامنے نہیں آیا، رسول کو اس نے تلوار نہیں اٹھانے دی۔ میں دشمنی پڑھنے لگا ہوں علی ولی اللہ، آج موضوع نکھرے گا اور اس کے اگلی مدرسوں میں ہم جائیں گے ولایت علی کی طرف۔ آج وجہ پڑھنے لگا ہوں، وجہ کیا ہے؟
آخر کسی بھی جگہ پہ دشمنیاں چلتی 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 بہت درینہ دشمنیاں ہو جائے نا، جو پنجاب کے مزاج بیٹھے ہوئے، تو پھر لوگ کہتے ہیں یار سب سے پہلے ان کی دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ کیا ہوا ہے؟ کس وجہ سے یہ سارے جھگڑے نسل در نسل منتقل ہوتے؟ تو پھر کوئی کہتا ہے کہ ان کا جو پردادا تھا نا، ان کی فلاں کے ساتھ دشمنی تھی۔ آج علی ولی اللہ کی دشمنی گھر گھر آ گئی ہے۔ آج بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، آج ادارے بدل گئے، آج ایک دوسرے کو کافر کہنے کی نوبت آ گئی۔ دیکھو دشمنی کی وجہ کیا ہے۔ وجہ پڑھوں گا اور یوں نکل جاؤں گا تمہارے درمیان سے کہ علی ولی اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے۔ دشمنی کی وجہ یہ تھی وہ سامنے آتا نہیں تھا، اور رسول اس نے کہا تھا کہ تو نے کسی کو نہیں مارنا، تو نے تلوار نہیں اٹھانی، تو نے گھوڑے پہ زین نہیں رکھنی، تو نے لڑنا ہی نہیں، اور ان سے لا الہ بھی بنوا، محمد رسول اللہ بھی بنوا۔ اچھا عربوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ معجزات دے کے مان ہی رہے تھے، اختیارات دے کے مان ہی رہے تھے۔ نبی بار بار معجزے دکھائی جائے وہ کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی نے اتنے معجزے دکھائے کہ کتابیں کہتی ہیں 2000 سے زیادہ معجزات نبی نے مکے میں رہ کے دکھائے۔ انہوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں ماننا، انہوں نے کہا نہ لا الہ کہیں گے نہ محمد رسول اللہ کہیں گے۔ فرمایا میرے اللہ یہ تجھے بھی نہیں مان رہے، مجھے بھی نہیں مان رہے۔ فرمایا اب میں منواتا ہوں، انہیں بدر میں بلا۔ یہ بدر کے کنویں میں آئے، اس نے علی کو تلوار دے کے بھیج دیا۔ یہ احد کی پہاڑی میں آئے، اس نے پھر علی کو بھیج دیا۔ یہ خندق کی کھائی میں آئے، اس نے پھر علی کو بھیج دیا۔ یہ خیبر کے قلعے میں چھپے، اس نے پھر علی کو بھیج دیا۔ اس کے دشمن بھی علی مارتا رہا۔ نہیں رائتی نہیں، جب بات سمجھ میں ہے تو پھر بولنا۔ لا الہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا، محمد رسول اللہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا۔ بندوں نے علی کے ڈر سے کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ بھی کہہ دیا، محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا۔ کیوں؟ علی کی تلوار گردن پہ تھی، موت سامنے نظر آ رہی تھی، انہوں نے لا الہ بھی پڑھ لیا، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا۔ لیکن جب غدیر میں اللہ اور محمد نے مشترکہ طور پہ کہا کہ اب علی ولی اللہ پڑھو، تو انہوں نے کہا ہم لا الہ تو پڑھ سکتے ہیں، محمد رسول اللہ تو پڑھ سکتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں پڑھیں گے۔ بھئی کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کوئی کہتا میرا باپ مارا ہے، کوئی کہتا علی نے میرا دادا مارا ہے، کوئی کہتا علی نے میرا بھائی مارا ہے۔ تو اب پتا چلا جن کے باپ دادے علی نے مارے ہو وہ علی ولی اللہ نہیں پڑھا۔ بھائی اللہ سے دشمنی کرتے تو کس بات کی کرتے؟ کہ یا تو نقصان تھا لیکن بظاہر تو اللہ نہیں آیا تھا نا۔ تو جب اللہ نے ان کا بظاہر نقصان ہی نہیں کیا تو وہ اللہ سے دشمنی کیوں کرتے؟ نبی نے جب ان کا مارا کوئی نہیں تو یہ نبی سے دشمنی کیوں کرتے؟ اس کی دشمنی بھی علی نے لے لی، اس کی دشمنی بھی علی نے لے لی۔ لا الہ کے منکر بھی علی مارتا رہا، محمد رسول اللہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا۔ کلمہ اللہ کا پھیلتا گیا، دشمنی علی کی بڑھتی گئی۔ لا الہ پھیلتا گیا، اس ملک میں بھی لا الہ چلا گیا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ جو اسلام پھیل رہا تھا، جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے، یہ کلمہ بھی پھیل رہا تھا اور علی کی دشمنی بھی پھیل رہی تھی۔ علی کی دشمنی مکہ سے نکلی، مدینہ سے نکلی اور کہاں کہاں تک پہنچ گئی، کن کن خطوں تک پہنچ گئی۔ وجہ کیونکہ ہر کسی کا نقصان علی نے کیا تھا۔ خدا نے جب کہا، خدا نے کہا کہ اب علی کی ولایت اس لیے بنوائیں گے کہ میری ولایت بچی ہے تو علی کی وجہ سے، رسول کی ولایت بچی ہے تو علی کی وجہ سے۔ اختیار اللہ کے پاس بھی ہے اور وہی اختیار رسول کے پاس بھی ہے، رسول کے پاس بھی اختیار ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ولایت علی کے قائل ہیں، ولایت علی سے پہلے ولایت محمدی ہے، محمد کے پاس بھی وہ اختیار ہے، میرے رسول کے پاس بھی وہ اختیار ہے۔
جو اللہ اور علی کے پاس اختیار ہے۔ رسول کے پاس کیسا اختیار ہے؟ بہت مشہور واقعہ، عبداللہ ابن ابی نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے اسے حالت نماز میں بلایا، اسے نماز کو نہیں توڑا، رسول نے پھر بلایا، اسے نہیں توڑا، رسول نے پھر بلایا، وہ نماز مکمل کر کے رسول کے پاس آئے، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا اللہ بتایا کس نے تھا؟ میں اختیار پڑھنے لگا ہوں، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا، میں اختیار پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا حجت جب بھی بلائے، نبی جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو آ جاؤ۔ کہنے لگا اگر نماز پڑھ رہے ہو تو فرمایا توڑ دیتے، نماز ہے اطاعت پروردگار کا نام، حجت بھی اطاعت پروردگار کا نام ہے۔ جب میں بلا رہا تھا تو پھر توڑ دیتے۔ یا رسول اللہ یہ آپ نے واقعہ کیوں سمجھایا؟ فرمایا صرف میں نے اپنی ولایت نہیں منوائی، میں نے ہر ایک کی ولایت منوانی ہے، میرے بعد میرے جتنے بھی بیٹے آئیں گے میں ان کی ولایت منوا رہا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا جب محمد رسول اللہ بلائے، میں نے فرمایا جب بھی حجت بلائے جس بھی حالت میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، تو تمہیں اپنی عبادت روکنی چاہیے، پہلے حجت کی اطاعت میں آنا چاہیے۔ اب اٹھے مجمع سے وہ بندہ جسے نبی کی حدیث نہیں سنی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آج بندے کہتے ہیں ہم مجلس میں نہیں جائیں گے، ہماری عبادت کا وقت ہے، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہماری نماز کا وقت ہے۔ رسول نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا جب بھی حجت بلائے عبادت روک دی جاتی۔ حجت کی اطاعت میں کرنا، کبھی کسی عبادت کو حجت کے سامنے لا کے کھڑا نہ کرنا۔ عبادتیں کرو دن رات کرو لیکن اطاعت حجت میں۔ تمہارے پاس آل محمد کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تو عبادت کو کھڑا کرتے ہو۔ کبھی بھی لکڑی لوہے سے نہیں ٹکرائی جاتی، بولے جو حسین کے موقع بیٹھے۔ عبادات واجبات ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم کرتے ہی ان کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کی۔ علی نے سجدہ کیا تھا، علی کو سجدہ کرنے کے لیے جنت کے تصور کی ضرورت نہیں تھی، جہنم کا خوف نہیں تھا۔ علی نے نوکروں کو بتایا ہے کہ اللہ کو کیسے چنتے ہیں۔ اطاعت، عبادت کرو تو اطاعت میں۔ اب ایسے کرنی جنگ صفین میں کیسا اطاعت گزار ہے کہ رسول کو دیکھا ہی نہیں۔ ایسے بھی صحابی ہوتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے تشریف لیں، صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ۔ معذرت، زحمت کی معذرت، بعد میں آنے والے مومنین جو ہیں وہ کھڑے نہ ہوں تکلیف کے باعث۔ بسم اللہ سے اور محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہ صلی اللہ۔ اب ایسے کرنی کیسے؟ صحابی رسول کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک بار گئے تھے مدینہ اور ماں نے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی واپس آ جانا۔ رسول کسی غزوہ میں شرکت کے لیے گئے تو مدینہ پہنچے تو پوچھا کہ مسلمانوں کا رسول کہاں ہے، وہ جس نے رسالت کا اعلان کیا وہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ تو کسی غزوہ کے لیے گئے ہوئے۔ اب ذہن میں ایک کشمکش تھی کہ رسول کی زیارت کے لیے رکوں یا ماں کا حکم دیکھوں۔ پھر ذہن میں آیا اچھا ماں انتظار کر رہی ہو گئی، واپس چلے گئے۔ رسول جنگ سے واپس مدینے پہنچے، رسول گھر نہیں گئے، مدینہ کی گلیوں میں رسول نے آ کے یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے کہ کون آیا تھا؟ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے؟ یہ اب ایسے کرنی، یہ نبی کا صحابی، نبی کو دیکھا نہیں، بعد میں مولا امیر المومنین کے قدموں پہ آ گیا۔ جنگ صفین میں علی کے لشکر میں تھا، ساتھ اپنے غلام لے کے گیا ہوا تھا۔ جنگ صفین جنگ رکی ہوئی تھی۔ اب ایسے کرنی نے اپنے نوکر سے کہا مصلی بچھا، مجھے عبادت کرنی ہے۔ اتنا بڑا عبادت گزار تھا اب ایسے کرنی کہ کتابیں کہتی ہیں کہ ایک رات
पूरी खड़ा होता था और कहता था हाज़र क़यामत सलात, आज सिर्फ क़याम की रात है। अगली रात रुकू करता था, अगली रात सजदा करता था। सारी रात अल्लाह की इबादत करने वाला अली का नौकर, पहले इबादत करके मनवाया कि अली के नौकर सजदा कैसे करते हैं। फिर जंगे सफ़ीन में अपने गुलाम से कहने का मुसल्ला बिछा, गुलाम ने मुसल्ला बिछाया, कहने का वजू का पानी लेके आ, गुलाम ने वजू का पानी लिया। उधर जंग का तबल बच गया। किसी ने कहा कि अली ने घोड़े पे सीन रख दी है, इसने वजू का बर्तन वहीं पे फेंका। गुलाम कहता आका 2 रकत पढ़ते तो ये, कहता शर्म नहीं आ रही, नमाज तो जंग के लिए जा रही है। मैं हुज्जत को छोड़ के, इमाम को छोड़ के जंग की तैयारी करो महमूद भाई। अताअत हुज्जत, इबादत को यूं हुज्जत के मुकाबले में ना लाना। इबादत अच्छी लगती है जब हुज्जत के इधर हो। नहीं नहीं नहीं, आपने इंसाफ नहीं किया। इबादतें बड़ी अच्छी लगती हैं जब हुज्जत के पीछे ला के सामने खड़ी करोगे, इबादत नहीं रहेगी। बड़ा मशहूर वाक़या है, शिया घर के बच्चों को याद है जब सीरत हुसैन पढ़ी जाती है कि रसूल सजदे में थे, मौला हुसैन मस्जिद में। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये रसूल के बेटे नमाज ही में क्यों आते हैं। बात बंदे पढ़ते पढ़ते कहते जी बचपन में खेलते खेलते, कतन नहीं तो ही नहीं। इमामत क्या बचपन नहीं होता, जो माँ की गोद में लो पड़ते हो। इनके यहाँ बचपना कैसा, इनके यहाँ खेल कैसा जी। रसूल भी हुक्म परवरदिगार से नमाज पढ़ा रहे थे, हुसैन भी हुक्म परवरदिगार से। कहीं भी हुक्म का रुकावट नहीं हुई, टकराव नहीं हुआ कि उधर हुक्म था और इधर हुक्म नहीं था। नहीं, नमाज भी हुक्म परवरदिगार में पढ़ाई जा रही थी, हुसैन भी हुक्म परवरदिगार में आए। सबको चीखा। शिया घर के बच्चे को याद है कहाँ आके बैठे। इससे आगे भी थोड़ा सा बढ़ो कि जब हुसैन बैठे थे तो किस हालत में बैठे थे। ये सबने पढ़ा, आज तक पढ़ा जाता है। पूछते रसूल पे बैठे, पूछते रसूल पे बैठे, कैसे बैठे। रसूल का रुख था किबला की तरफ, रसूल सजदे में थे। पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर पे हाथ रख के कह रहा, हुसैन किबला रुख हो नहीं होके बैठे। हुसैन ने अपनी पुश्त की किबला की तरफ, रुख किया नमाजियों की तरफ। अगर हुसैन भी किबला रुख होके बैठ जाते, आज मुअर्रख लिख देता रसूल भी नमाज पढ़ रहे थे, हुसैन भी पुश्त पे नमाज पढ़ रहे थे। हुसैन ने रुख किया नमाजियों की तरफ, रसूल की पुश्त पे चेहरा नमाजियों की तरफ किया। हुसैन ने नमाजियों की तरफ रुख करके हुसैन बैठ गए। अगर किसी के ज़हन में तस्वीर आ रही है तो वो जुमले की कीमत अदा करेगा। हुसैन ने रसूल की पुश्त को मिंबर बनाया। हाय हाय हाय, पुश्त मुस्तफा को मिंबर बना के यूं सहाबा की तरफ, बचपन में ये यूं हरी सन छोटा है, हुसैन ने यूं नमाजियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। रसूल की वाजिब तस्वीर मुकम्मल हो गई। नमाजियों ने कहा खैर हो, आज रसूल ने सर नहीं उठाया। जैसे ही नमाजी सर उठाते थे, हुसैन को देखते थे, सजदा कर देते थे, हुसैन को देखते थे, सजदा कर देते थे, हुसैन को देखते थे, सजदा कर देते। मुझे नहीं पता कौन बंदा है जो हुसैन सुनने के लिए आया है। हर नमाजी सर उठाता, हुसैन देखता, सर सजदे में, हुसैन देखता, सर सजदे में। मेरे मालिक भेज दे जिब्रील को, बस हो गया सजदा, उठा ले हुसैन को, फरमाया तौहीद को लुत्फ लेने दे। खुदा को इसी बात में मजा आ रहा है, इबादत खुदा की हो रही है, जियारत हुसैन की हो रही है, सजदा अल्लाह को हो रहा है, चेहरा हुसैन का देखा जा रहा है। अब सहाबा तो हुसैन की जियारत कर रहे थे, लेकिन रसूल सजदे में था। रसूल का कोई भी एक फेल हुक्म अल्लाह के बगैर नहीं होता, जिसका मतलब रसूल सजदे में था। तो क्या रसूल के ज़हन में नहीं था कि मेरी पुश्त पे हुसैन है? रसूल के ज़हन में था। रसूल के ज़हन में क्या था कि मेरी पुश्त पे हुसैन बैठा है। रसूल के तखय्युल में हुसैन, रसूल के ख्यालों में हुसैन, रसूल के ज़हन में हुसैन, रसूल की नमाज में हुसैन, रसूल के सजदे में हुसैन। आज मौलवी कहता है मजलिस रोको नमाज हो रही है, मातम रोको नमाज हो रही है। नामे हुसैन से तेरे नबी की नमाज का हो जाना, तेरी नमाजों का टूट जाना इस बात की दलील है। नबी की नमाज और है, तेरी नमाज और।
रसूल का इख्तियार। इख्तियार रसूल क्या था? इख्तियार रसूल क्या था कि कहा कि नमाज तोड़ो जब हुज्जत बुलाए। जुमले का लुत्फ लेना। रसूल का इख्तियार ये है कि वो इबादत गुजार से कह रहा है कि जब हुज्जत बुलाए तो नमाज तोड़ो। सहाबा ने नमाज तोड़ी रसूल की वजह से। रसूल ने नमाज बढ़ाई हुसैन की वजह से। रोकी नहीं, बढ़ाई। सुभान अल्लाह। ये इबादत में आ जाएं तो इबादत रुकती नहीं, इबादत बढ़ती है। रसूल ने सजदा भी दोबारा नहीं किया, रसूल ने नमाज को बढ़ाया। बढ़ाया क्यों? जिसकी पढ़ा रहा था सुभान अल्लाह। उसने वही कर दी थी। ये सर न उठे, अब सर न उठे, अब सर न उठे। कौन कह रहा था? वो कह रहा था जो रसूल रात को नमाज के लिए उठता था तो वो कहता था या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इन्ना कलीला। उठा कर मगर थोड़ा। रसूल कहता मुझे सजदा करने दे, वो कहता नहीं इबादत घटा, नहीं मुझे पूरी रात इबादत करनी, थोड़ी घटा। वो जो कहता था ना घटा, आज कहना पढ़ा। सर न उठे, ये सर न उठे। जो अहले ज़बान बैठे वो जुमले का लुत्फ लेंगे। मेरे लग कब तक? फरमाया जब तक। जब तक हुसैन मेरे लग नमाज है। फरमाया जो पुश्त में बैठा ये बकाए नमाज। सर न उठे, सर न उठे। हुसैन पुश्त पे बैठे हुए हैं, सर न उठे। रसूल ने नमाज को लंबा किया हुसैन की वजह से। खुदा माबूद है। माबूद वो होता है जिसकी इबादत की जाए। रसूल उसका अब्द है। और रसूल उम्मत का कहता है कि जब भी मेरी गवाही दो तो मुझे रसूल से पहले अब्द कहा करो। मुहम्मदन अब्दुहू व रसूल। ये उसका अब्द भी है, रसूल भी है। रसूल कहते थे मेरे लिए मकाम में रिसालत से ज्यादा फख्र है मकाम अब्दियत, कि मैं उसकी इब्दियत में हूं, मैं उसकी इबादत करता हूं। रसूल को ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए खुदा ने मेराज की रात कहा था पाक है वो जात जो अपने अब्द को, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अपने अब्द को। रसूल अब्द, वो माबूद। माबूद उसे कहते हैं जिसकी इबादत हो। अब्द उसे कहते हैं जो इबादत सिखाए। हम जो इबादत करते हैं हम आबिद हैं, अब्द नहीं, क्योंकि हमने किसी अब्द से सीखा है कि कैसे करते हैं। चले और आसान करता हूं, जो नमाज पढ़े उसे आबिद कहते हैं, जो नमाज सिखाए उसे अब्द कहते हैं, जिसकी हो उसे माबूद कहते हैं। बड़ी खूबसूरती से आखिरी जुमला सुन लेना, मस्जिद में हालत क्या थी? पीछे आबिद, आबिद पढ़ रहे थे, अब्द पढ़ा रहा था, माबूद की हो रही थी। हुसैन आबिदों से गुजरे, अब्द की पुष्ट पे आके पुष्ट अब्द पे बैठ के माबूद को देखा। आबिद पीछे रह गए, अब्द नीचे, माबूद ऊपर। जितना मजा मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूं उतना तुम्हारे अंदर आएगा तो मैं जुमला अगला पढ़ूंगा। आबिद महबूब सब पीछे रह गए, अब्द पढ़ा रहा था। हुसैन अब्द के ऊपर बैठा है। हुसैन ने कहा मेरे परवरदिगार तेरा मेरा होना है सौदा,
میں نے کرنا ہے تیرا سجدے کا حق ادا. یہ عابد ہے, یہ عبد ہے, تو معبود ہے, میں کون ہوں؟ کریم بھائی یہ عابد, یہ عبد, تو معبود, میں کون ہوں؟ فرمایا حسین پشت نہ چھوڑنا, میں تجھے بتاؤں تو ہے ابا عبداللہ. آج تک ہر شیعہ حسین کی ذری میں جا کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو ہے ابا عبداللہ, تو ہے ابا عبداللہ. حسین نے پشت رسول کو چھوڑا, پشت رسول کو چھوڑنے کے بعد پشت رسول کو چوما. جن صفوں سے گزرے تھے انہی صفوں سے واپس پلٹے. جو بلا سننا, گھر گئے حویلی میں, ماں کی گود میں جا کے بیٹھے, یوں سینے سے لگا کے بلا تشبیہ شہزادی نے ماتھا چوم کے کہا امامت کے ساتھ رسالت کی خوشبو ہے. حسین کہاں سے آئے؟ اماں مسجد میں گیا تھا, نانا سجدے میں تھے, اماں میں پشت پہ بیٹھ گیا. اماں نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, میں پشت پہ بیٹھا تھا, صحابی اٹھتے تھے میں دیکھتا تھا, وہ سجدہ کر رہے تھے کیونکہ نانا سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا تھا. اماں تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ نانا نے 72 دفعہ پڑھی. میں گر رہا تھا اماں, ادھر حسین نے پورا مسجد کا واقعہ سنایا. بلا تشبیہ شہزادی نے یوں حسین کو اٹھایا, حسین تو میرا بیٹا بعد میں ہے, وہ میرا پاپا پہلے ہے. وہ تجھے بیٹا کہتا ہے, تجھے اٹھاتا ہے, تجھے منبر پہ بٹھاتا ہے, کبھی تجھے کاندھوں پہ بٹھاتا ہے, پیار کرتا ہے تجھے. حسین ایسا بھی کیا کہ میرا بابا اتنی دیر سجدے میں تیری وجہ سے رکا رہا. ماں کے چہرے کی حالت دیکھی, حسین دیکھ کہتے اماں میں تو حسین اللہ کے حکم سے منوانے گیا تھا, اگر تجھے تیرے بابے کی محبت اتنی یاد آ گئی ہے تو اماں حسین وعدہ کرتا ہے. نانے نے سر خود اٹھایا تھا, نانا نے رکھا بھی مرضی سے تھا, نانا نے اٹھایا بھی مرضی سے. میں وعدہ کرتا ہوں رکھوں گا میں خود, اٹھائے گا میرا. اما نانا نے 70 تسبیح پڑھی یا 72 پڑھی, میں ایک ایک تسبیح پہ ایک ایک قتل نہ کرواؤں گا, مجھے تو اپنا اللہ. رسول کے قرض اتارنے, توحید منوانے آج اتر آئی محمد کی بیٹیاں کربلا کے جا. 2 محرم ورود کربلا, جنگلوں میں آ گئی علی کی بیٹیاں, صحرا میں آ گئی رسول کی بیٹیاں, جو گھر سے باہر کبھی نہیں آئی تھیں, جن کا ننگا سر کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا, وہ آج صحرا میں آ گئی. کربلا سے پچھلی منزل ذو حسن, اس پہ حسین مولا کا قافلہ پہنچا تھا جب ہر وہاں پہ آ گیا. یہ کربلا سے کتابیں کہتی ہیں 80 کلومیٹر یا 80 میل جو آج کربلا ہے, اس دور میں نینوا, غازریہ, دشت بلا, کرب و بلا, 28 نام لکھے ہیں علماء نے حسین کے آنے سے پہلے اس صحرا کے.
حسین کے آنے کے بعد اب ایک ہی نام ہے کربلا معلی. اس سے 80 کلومیٹر دور ایک منزل ذو حسن، منزل اشراق سے پہلے کی منزل ہے، جہاں پہ آ کے حسین بادشاہ کے قافلے کے ساتھ آ کے امام حسین نے قافلہ روکا، یا دور سے غازی نے دیکھا کہ گھوڑوں کی گرد اٹھ رہی ہے. امام حسین اپنا قافلہ روک چکے تھے کربلا سے پہلے. عباس نے کہا اکبر، قاسم، جلدی آؤ، وہ دیکھو کوئی قافلہ آ رہا ہے. عباس مولا، علی اکبر، قاسم بڑھے، آگے جا کے قافلے کو روکا. ایک سپاہی آ گیا جس کے ہاتھ میں سفید پرچم ہے. عباس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا جس دستے کو لے کے آئے ہیں اس دستے کا سلار حر ابن یزید الرہائی ہے، میں اس کا بھیجا ہوا سپاہی ہوں، سفید پرچم امن کے لیے لے کے آیا ہوں، حسین سے ملنا چاہتے ہیں. عباس نے کہا وجہ ملنے کی بتاؤ. انہوں نے کہا حر حسین سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. مولا عباس وہیں سے واپس پلٹے، خیمے میں بیٹھے تھے کریم کربلا. آگے آواز ہے مولا ایک فوج کا دستہ آیا ہے جس کا سپہ سالار حر نام کا شخص ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. حسین ابن نے کہا حر آ گئے؟ اتنا کہنا تھا. یا عباس نے کہا مولا آپ جانتے ہیں؟ فرمایا عباس اس جگہ پر رکنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس کا انتظار تھا. تو مولا اسے بلاؤں؟ فرمایا اسے بلاؤ. عباس گئے. عباس کے کربلا پہنچنے سے پہلے شام میں بیٹھا یزید جس سے ڈر رہا تھا اس کا نام عباس تھا. جب عباس خود لینے کے لیے گئے نا تو حر نے کہا کہ مجھے خبر ہے تو علی کا بیٹا ہے، تیرا نام عباس ہے، تو بابے کی طرح لڑتا ہے، میں جنگ نہیں کروں گا، میں صرف حسین سے ملنا چاہوں گا. جب حر ملنے کے لیے آئے ہیں تو حر مولا حسین سے گفتگو کر رہے ہیں، دائیں ہاتھ پہ مولا حسین کی عباس کھڑے. مولا حسین نے حر سے پوچھا حر آنے کی وجہ. حر کہتا ہے کہ میں آپ کی طرف آ رہا تھا، مکہ کے رستے میں تھا، آپ کوفہ کے رستے میں ہیں، یزید چاہتا ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، میں آپ کو اسی منزل پہ روکوں. مولا حسین نے حر کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد حسین کی آواز آئی حر گفتگو بعد میں ہوگی، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تجھے پیاس ہے. حر دیکھ کے کہنے لگا علی کا بیٹا صرف میں ہی نہیں، میرا پورا لشکر پیاس ہے، کیونکہ ہم نے کسی منزل پہ اپنے گھوڑوں کو روکا نہیں کہ تم تک پہنچ جائیں. جب کہا حسین مولا نے یوں بلا تشبیہ عباس کی طرف دیکھا، عباس مشکیزوں کے تسمے کھولو، حر کے لشکر کو پانی پلاؤ. 40 اونٹوں پہ پانی کے مشکیزے تھے جو حسین لے کے چلے تھے. عباس ایک ایک مشکیزہ اتارتے، ایک ایک سپاہی کے پاس جاتے. حر کی لشکر کے ایک ایک سپاہی نے پانی پیا. کتابیں کہتی ہیں کہ مولا حسین کی آوازیں صرف لشکر کو نہیں، ان کے ساتھ ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ. اور عباس پانی پلاتے ہوئے ذہن میں رکھنا کہ گھوڑے کی فطرت ہے یہ پانی سے منہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کو پیاس ہوتی ہے، لیکن ایک بار منہ اٹھا لیتا ہے. جب تک 3 بار منہ نہ اٹھائے ان کے آگے سے پانی پیچھے نہ کرنا. سادات و غیر سادات، یہ تھوڑا میں نے مقدمہ پڑھا تاکہ آپ کو ورود کربلا سنا سکوں، بس اس سے آگے اور میں کیا پڑھوں. حر کا لشکر پانی پی رہا تھا، سکینہ خیمے میں دیکھ رہی تھی. حسین کی بیٹی پہلی بار سفر میں نکلی تھی، وہ عربوں کے مزاج سے واقف نہیں تھی. اسے پتا چل گیا کہ جیسا میرا بابا مہمان نواز ہے ایسے ہی سارے عرب مہمان نواز ہوں گے. حر کے لشکر نے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد مولا حسین کا قافلہ ادھر سے چلا، حر کا قافلہ ادھر سے چلا. تھوڑے رستے میں آگے آئے تھے یا ادھر سے کوفہ کی طرف سے ایک قاصد حر کے لشکر میں آیا.
کہ ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ رستہ حسین کا روک، تو حسین کا رستہ روکنے کی بجائے حسین کے قافلے کے ساتھ کیوں چل رہا؟ اور نے اس قاصد سے کہا میری جرت نہیں ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا پھر تیرے ہی لشکر میں کچھ ایسے شخص ابن زیاد نے تعینات کیے ہیں جن کو حکم ہے کہ اگر ہر حکم عدولی کرے تو ہر کا سر کاٹ کے کوفہ بھیجو اور لشکر کی سربراہی کرو۔ ہر کو یہ خبر پہنچی، ہر نے اپنا گھوڑا دوڑایا، حسین کے گھوڑے کے سامنے ہر کا گھوڑا آیا، ہر نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ کا رکھنا تھا، عباس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، ادھر عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا، حسین نے کہا عباس رک، ہر کی طرف دیکھے کہ حسین کی آواز آئی، ہر تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے۔ کتابیں کہتی ہیں جملہ سننا تھا یا ہر اپنی مٹھیوں کو بھینچ کے کہتا ہے حسین تو نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، حسین کی آواز آئی، ہو تو نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا ہے، میں تیری جنت کا سامان۔ عباس جی مولا، عباس قافلہ روکو، بس میں ورود کربلا پڑھنے لگا، عباس قافلہ روکو، منزل یہی ہے۔ کربلا کے ٹیلوں پہ قافلہ اتر گیا، مولا حسین کی آواز آئی عباس خیمے نہ لگانا، ابھی خیمے نہیں لگانا۔ عباس گھوڑا دوڑا، اطراف میں دیکھ کے قریبی آبادی کون سی ہے اور پتہ کر ان ٹیلوں کا مالک کون ہے۔ سخی عباس نے گھوڑا دوڑایا، تھوڑی دیر بعد عباس واپس آئے، آکے کہنے کہ مولا خبر ہو گئی ہے، اس سے تھوڑا ہٹ کے ایک قبیلہ آباد ہے، بنی اسد کے لوگ ہیں، کوفہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے ہیں، مولا ان کا ایک بوڑھا سردار ہے، وہ قبیلہ یہاں آباد ہے، یہ ٹیلے ان کی ملکیت ہے۔ مولا حسین کی آواز آئی ان سے کہو کہ میں تم سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ عباس نے جا کے پیغام بتایا، وہ جو قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا تھا نا وہ اپنے گھر سے نکلا، اس نے کہا کون مسافر ہے؟ کہنے کہ کوئی مسافر آیا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا اس نے بلا لیا، مولا حسین اکبر اور عباس کے ساتھ قبیلہ بنی اسد میں پہنچ گئے۔ قبیلہ بنی اسد میں پہنچنا تھا، یہاں قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا سردار، کتابیں کہتے ہیں اس کی ابرو اتنے جھکے ہوئے تھے کہ ہاتھوں سے ابروؤں کو اٹھا کے دیکھتا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے ابروؤں کو اٹھایا، اس نے عباس کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا اچھا تو سردار ہے۔ جب کہا تو سردار ہے، عباس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ بنی اسد کا بوڑھا دیکھ لگا اتنا خوبصورت ہو کہ تو جس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، یہ کون ہوگا؟ یا مولا حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسد کے بوڑھے نے سر اٹھایا، کون؟ فرمایا مسافر ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ فرمایا یہ ٹیلے تمہاری ملکیت ہے؟ ہماری ملکیت ہے، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بوڑھے نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ بھر کر گیا مسافر اپنے وطن واپس چلا، یہ جنگل رہنے کی جگہ ہے، یہ ٹیلے کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتے، ہم نسل در نسل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نہ زراعت ہوتی ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ یہ رہنے کی جگہ ہے، نہ یہاں کوئی مکان بنا سکتا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جا اپنے وطن واپس چلا جا۔ حسین مولا کہنے لگے تو بیچ، میں اسے ایسا رہنے کے قابل بناؤں گا، پوری دنیا یہاں نہ آئے، مجھے اس دشت کا مسافر نہ کہنا۔ اتنا کہنا تھا، یہ دیکھ کے کہنے لگا اچھا تو پھر ایسے کر، کیا سودا، کیا بیچنا، کیا خریدنا، کتنی دیر کے لیے یہاں رہے گا؟ حسین نے کہا کتنی دیر کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے رہوں گا۔ کہنے لگا یہاں گھر بنانا چاہتا ہے؟ حسین کی آواز آئی یہاں گھر بناؤں گا۔ کہنے لگا اچھا تو ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں۔ حسین کی آواز آئی پھر تمہارا اس جگہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا، اور اگلی شرط یہ ہے جب میں خرید لوں پھر اگلے 10 دن تم میں سے ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ جب کہا تم میں سے ادھر کوئی نہیں آئے گا، کہنے لگا یہ کیسا قانون ہے؟ مرد مردوں سے ملتے ہیں، ہم تم سے ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ حسین کی آواز آئی میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ میری بہنیں آئی ہیں،
बहनों का नाम आना था, ले जी तमहीद मुकम्मल हुई। अब जुमला सुनना, जब बहनों का नाम आना था, कबीला बनी असद के बूढ़े ने अपने सर से अपना अमामा उतारा, देखेगा मुझे नहीं पता तू कहाँ का रहने वाला है, लेकिन तू जिसका भी कलमा पढ़ता है तुझे उसकी कसम वापस चला जा, यहाँ बहनें ना उतारना, यहाँ बेटियां ना उतारना। हुसैन मौला की आवाजें क्यों ना उतारो? देखेगा लगा आधी आधी रात को इन टीलों से किसी बीबी के रोने की आवाजें आती। हम तो डरे हुए हैं, हम तो सहमे हुए हैं, हम तो कभी इस जंगल में गए ही नहीं। यहाँ कोई बीबी चीखे मार के रोती है। मुसाफिर जितनी जल्दी हो सके बहनें लेके यहाँ से चला जा, बेटियां लेके यहाँ से चला जा। इतना जुमला कहना था या हुसैन घोड़े की जीन से उतरे, हुसैन ने रेत उठा के चूमी। हुसैन कहते अम्मा ज़हरा तेरा गरीब आ गया है। ज़हरा का नाम आना था, बनी असद का बुढ़ा तड़पा, क्या लगा तूने किस ज़हरा का नाम लिया है? क्या लगा मोहम्मद की बेटी फातिमा। बनी असद का बुढ़ा देखेगा तू मोहम्मद को जानता है? हुसैन कहते जैसा मैं जानता वैसा कोई भी नहीं जानता। तू बता तूने मदीने वाला मोहम्मद देखा है? बनी असद का बूढ़ा देखेगा जवानी में एक बार मदीने गया था, फिर नहीं गया, फिर बीमार हो गया, ज़ईफ हो गया, नहीं जा सका, जवानी में एक बार गया था। हुसैन देख के कहते अच्छा मदीने गया है? जंगल में अपने शहर में जाने वाला मिला। हुसैन रो कहते मुझे मदीने की कोई बात बता। कहने लगा बड़ी हसरत लेके गया था। जब मैं मदीने गया था ना तो रसूल मस्जिद में थे, मैं मस्जिद में गया, मैंने रसूल की ज़ियारत की है। हुसैन कहते जब तुम मिलने के लिए गया तो रसूल क्या कर रहे थे? हबीब ने मुज़ाहर के कबीले का ये बनी असद का बूढ़ा देख कहता जब मैं गया था ना तो मोहम्मद मिंबर में बैठे हुए थे, एक छोटा सा बच्चा गोद में बैठा था, बार बार माथा चूमते थे, बार बार सीने से लगाते थे। हुसैन चीखे मार के रोए, कहने के पहचान वही हुसैन है, तू हुसैन है। फिर मैं मिन्नत करूंगा रसूल का बेटा। ये जगह ना किसी नबी को रास आई, ना किसी नबी के बेटे को रास आई। बनी असद का बूढ़ा कहता मैंने अपने बूढ़ों से सुना है, बुजुर्गों से सुना है, यहाँ पे नबियों के खून निकले, यहाँ पे नबी घोड़ों से गिरे हैं, ये जगह नबियों के रहने की नहीं है, बेटियां लेके यहाँ से चला जा। हुसैन रो कहते नहीं, जगह मैं खरीदूंगा, इससे आबाद करूंगा, ये मुरब्बा मील फुरात मेरा खरीदा हुआ है, जब चाहो यहाँ आना, पानी भर लेना, टीले से नीचे ना उतरना, कोई मर्द टीले पे खड़ा ना हो। मैं यहाँ पे अपने खैमे लगाने लगा हूँ। 60,000 दिनार में, 60,000 दिरहम में करबल की जमीन का सौदा हुआ। हुसैन ने कहा मैं 60,000 दिरहम देता हूँ, नाम होगी मेरे अकबर के, हिबा कर दूंगा मैं तेरे, तुम्हारे बनी असद के नाम पे हिबा करूंगा। कहने के जब बेच दी तो हमारे नाम पे हिबा क्यों करते हैं? हुसैन देखे कहते 3 शर्तों पे हिबा करूंगा। पहली शर्त तुम्हारे साथ ये है, मैं तुमसे जमीन खरीदूंगा, तुम्हें कीमत दूंगा, लेकिन दोबारा तुम्हें इसको हिबा करूंगा। पहली शर्त ये होगी कि 10वीं मुहर्रम की शाम हो, तुम यहाँ पे अपने मर्दों को लेके उतरना, यहाँ कोई लाशें बगैर कफन के पड़े होंगे, उन लाशों को दफना देना, मेरी पहली कीमत पूरी हो जाएगी। हुसैन ने कहा मेरी दूसरी शर्त है, अगर तुम्हारे मर्द किसी खौफ की वजह से ना आ सके, अपनी औरतों को लेके यहाँ पे आना, वो हमें दफन कर देगी, मेरी दूसरी शर्त पूरी हो जाएगी। हुसैन ने कहा मेरी तीसरी शर्त है, कुछ और हो ना हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें क़यामत तक के लिए वक्फ करके देके जा रहा हूँ, यहाँ पर क़यामत तक के लिए मेरे मेहमान आएंगे, उन्हें 3 दिन के लिए रहने को मकान देना, उन्हें मेरी कब्रों का निशान बिताना। हुसैन इब्न जुमले पढ़ते रहे, गाजी रोता रहा। हुसैन रो के कहने लगे इमाम उम्मत का बाप होता है बनी असद का बूढ़ा, क्या तू बनी असद की खवातीन को बुलाएगा? बनी असद की खवातीन अपने अपने घरों से निकली, आगे कहने लगी लब्बैक या अपना रसूल अल्लाह, मोहम्मद का बेटा हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाया 10वीं मुहर्रम की शाम हो जाए, हो सकता है तुम्हारे मर्द ना आ सके, तुम पानी भरने के बहाने से फुरात के किनारे पे आना, यहाँ पे कुछ लाशें बिखरे होंगे, उन्हें दफना देना। ये जुमला कहने के बाद इतना करीब हो गया हुसैन मट्टी में बैठे बनी असद के छोटे छोटे बच्चों को बुला के गए, तुम कभी स्टीलों पे गए हो? जाके दे हम जाते हैं खेलने के
کے لیے. حسین کہتے کیا کھیلتے ہو؟ کہتے یہاں سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں, ادھر سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں. حسین کہتا ہو سکتا ہے تمہارے باپ اور ماں نہ آ سکے, میں منت کر کے کہتا ہوں 10 محرم کی رات